لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ایک اسکالر نے فتویٰ دیا, ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو IVF کے ذریعے ہم کرتے ہیں نا نسل, بھائی کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو تو آج کل ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ہوتا ہے نا, IVF کہتے ہیں اس کو, کہ میل فیمیل کے جو ایگ ہیں اور اسپرم کو ملایا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. تو پوچھا گیا کہ اس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک کی اجازت ہے, ایک لڑکا, یعنی لڑکی یا لڑکے میں ایک کی اجازت ہے. لیکن وہ بھی جس بیس پہ انہوں نے اجازت دی ہے نا, وہ یہ کہا کہ اگر یہ ڈاکٹر کو یہ خود سلیکٹ کر رہا ہو تو ہے یہ, لیکن اس کی الٹ اطلاق اجازت نہیں ہے کہ آپ 6 لڑکے پیدا کر لیں, 6 لڑکے, کیونکہ گروتھ ریشو ڈسٹرب ہوگا نا اس سے. لیکن ہم نے جب پراپر وے میں اس کی تحقیق کی ہے نا, ڈاکٹروں سے مل کے پورا سمجھا ہے, تو وہ جو ہمارے سامنے جو صورت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کیونکہ ایکس اور وائی کے ملاپ سے لڑکا بنتا ہے, وائی اور وائی کے ملاپ سے لڑکی بنتی ہے. تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ادھر سے ایکس اٹھا کے ادھر وائی سے ملا دے. وہ ایکس اور وائی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے وہ رینڈملی کرتا ہے, یعنی ادھر سے ایگ لیے ادھر سے اسپرم لیے ملا دیا رینڈملی. اس میں کچھ لڑکوں کے زائگوٹ بنتے ہیں, کچھ لڑکیوں کے بنتے ہیں. ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا جب تک تحقیق نہیں کرے. تو جب یہ رائے ہمارے سامنے آئی تو ہم نے فتویٰ دیا, بھائی یہ جینڈر سلیکٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہ جو نالج تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب تحقیق کی نا تو پتا چلا بھائی یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جب یہ زائگوٹ بن جاتا ہے اور پورا پراپر عمل, تو کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے اس میں نر کون سا ہے مادہ کون سا ہے. تو اس اسٹیج سے پہلے ہی وہ اسپرم عورت کے رحم میں رکھنا پڑے گا تاکہ ماں باپ کو یہ نہ پتا چلے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب فتویٰ یہی ہے, لیکن جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انہوں نے بھی ایک کی گنجائش دی. لیکن آج اسکالر کو دیکھیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی یہ سائنسی تحقیق سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ چاہے لڑکا پیدا کرو چاہے لڑکی پیدا کرو. یار تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو جس کے سائڈ افیکٹ فیوچر میں کیا ہوں گے. آپ کو پتہ ہی امریکہ میں بھی انلیگل ہے, آسٹریلیا میں بھی انلیگل ہے جینڈر کی سلیکشن, اس لیے کہ اس سے جو قدرتی گروتھ ریشو ہے اس کی ایسی کی لڑکا لڑکی کا جو ایک نظام ہے نا وہ سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اب اللہ نے تو اللہ طلاق رکھا ہے نا, میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو کسی کو پتا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے گروتھ ریشو برابر ہے. لڑکے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی مقدار میں لڑکیاں, تو ان کے شادی بیاہ میں مشکلات نہیں ہوتی. مشکلات اگر ہو رہی ہیں تو فیملی پلاننگ کی وجہ سے وہ لڑکیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے. لیکن اگر یہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ IVF کے ذریعے وہ یہ خود کر سکے کہ میں نے لڑکا لانا ہے یا لڑکی لانی ہے, تو آپ بتاؤ میجورٹی پاکستان انڈیا میں کیا لے کر آئے گی؟ 6 لڑکے ہوں گے, 1 لڑکی ہوگی. تو ان 6 لڑکوں کو یہ ہومو سیکسولیٹی کے مرتکب بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ لیکن انسان کی عادت ہے جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بول دو بھائی میری اس میں تحقیق نہیں ہے. نا علماء یہ کام کر لیں گے بھائی میری تحقیق نہیں ہے. لیکن آج کل کے جو یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کے پاس ہر بات کا فی البدیہی جواب موجود ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ایک دم فتویٰ دے دیں گے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو کس قدر خطرناک فتویٰ دے دیا آپ نے. مجھے ایک ڈاکٹر ملے آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ اتنا سخت پابندی ہے نا جینڈر بتانے پر بھی. چائنا کا کوئی پیشنٹ آئے نا, کوئی پریگننٹ عورت آئے یا انڈیا کی ہو, ڈاکٹر پہ یہ پابندی ہے کہ وہ جینڈر نہیں بتائے گا کہ لڑکا ہے لڑکی, کیونکہ وہ لڑکی ہو تو گرا دیتے ہیں. اس سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی فیوچر میں. 4 آدمی ہوں گے, 1 عورت ہوگی, تو کون نکاح کرے گا اس سے؟ مردوں کے لیے مشکل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا ہوں گے پھر, کیونکہ نکاح مشکل ہو جائے گا نا. تو مردوں سے بدفعلی کرنا, پورا نظام برباد ہو جائے گا. تو جینڈر بتانے پر پابندی ہے آسٹریلیا میں اور امریکہ میں. چائنا والوں ان کو انگریزوں کو بتا دیتے, ان کو پتا ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی یہ گرائیں گے نہیں. لیکن چائنا انڈیا میں ان کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا IVF میں بھی ڈاکٹر پہ پابندی ہے, وہ یہ سلیکٹ نہیں کر سکتا کہ لڑکا ماں کے رحم میں رکھنا ہے یا لڑکی رکھنی ہے. کیوں؟ رینڈملی رکھ دیا جائے گا, جو ہوگا تمہاری قسمت. یہاں تک کہ اگر کسی کی 6 بیٹیاں ہیں نا, 7ویں میں اس کو اجازت نہیں ہے کہ لڑکے کا انتخاب کرے. گورا یہ بات سمجھ گیا. ہمارے جو لبرل سیکولر طبقہ ہے نا, وہ گورے سے بھی سیکولرزم میں 2 ہاتھ آگے نکل گیا. 6 بیٹیاں ہو نا کسی گورے کی, وہ تو ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. پھر بھی اگر وہ IVF کے ذریعے بچہ کی عورت سلیکشن کرنا چاہ رہی ہے
تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اب ڈاکٹر سے کہہ دے جی لڑکا چاہیے اور ڈاکٹر انتظار کرے کہ وہ زائگوٹ کو ذرا بڑا ہونے دو, جب دیکھنے میں آ جائے گا کہ لڑکا ہے تو پھر میں رکھ دوں گا. نہ, رینڈملی کرنا ہے جو کرنا ہے. لڑکا ہے لڑکی ہے کس کی قسمت ہے؟ تمہاری. وجہ اس کی ہے کہ جب رینڈملی یہ چھوڑا جاتا ہے تو کسی کے 6 لڑکیاں ہو جائیں گی اور کسی کے 6 لڑکے ہو جائیں گے. کسی نے مجھے بتایا کہ نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہیں کسی کی تو پھر چوتھے میں وہ IVF کے ذریعے لڑکے کی سلیکشن کر سکتا ہے, کیونکہ اب لڑکا اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا اچھا, پھر قانون یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس کو یہ اجازت ہے کہ چوتھے میں لڑکا لا سکتا ہے وہ. تو جس کے 3 بیٹے ہیں اس پر فرض ہونا چاہیے کہ چوتھی میں لڑکی لے کر آئے. اس پہ تو آپ فرض کر نہیں رہے کہ جس کے 3 بیٹے ہیں وہ لازمی لڑکی لائے. وہ نہیں لائے گا لڑکی, بہت کم لوگ لائیں گے اور بہت سے ہوں گے نسل ہی روک دیں گے. تو یہ گروتھ ریشو کیا ہوگا؟ آڑا ترچا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے اللہ نے بھی قرآن میں کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے. تو جو اللہ کی چاہت ہے اس پہ راضی رہو. 6 بیٹیاں دے دے لے لو بھائی, 6 بیٹے دے دے لے لو. کیونکہ جب یہ قدرت پہ چھوڑا جاتا ہے نا تو گروتھ ریشو ڈس بیلنس نہیں ہوتا. ہمیں یاد ہے ہمارے محلے میں ایک دائی تھی, گھروں میں جو ہے نا جیسے ہوتے ہیں نا دائیاں ہوتی ہیں, اس کے 9 بیٹے پیدا ہوئے. وہ ترس گئی بیٹی کی چاہت میں, کیونکہ اس کو بیٹی چاہیے تھی تاکہ وہ میرا ہاتھ بٹائے, میرے بعد اس فن کو آگے جاری رکھ سکے. ایسے بھی ہم نے بہت دیکھے, 6 بیٹیاں ہو گئی, 9 بیٹیاں ہو گئی, بیٹا نہیں ہو رہا نا. لیکن اس کے اپوزٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کتنے بیٹے ہو گئے. 8ویں بیٹے کے بعد جب 9واں ہوا نا, اس نے کہا کہ اگر یہ بیٹا ہے نا اس کمبخت کی شکل نہیں مجھے دکھانا. اس کے الفاظ تھے, مجھے بیٹی چاہیے. انسانوں پہ چھوڑ دو گے نا تو بھائی کہیں جو ہے نا اس کو تو بیٹی چاہیے, اس کو تو شروع میں ہی بیٹی چاہیے تھی. تو اللہ میاں نے چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ بولی میری, میں فیصلہ کروں گا تجھے بیٹے دینے یا بیٹی دینی ہے. تو کسی کو اللہ 8-10 بیٹے دے دے گا, کسی کو 8-10 بیٹیاں دے دے گا, کسی کو ایسا کرے گا 4 بیٹیاں 1 بیٹا, کسی کو ایسا کرے گا 4 بیٹے 1 بیٹی. تو بیلنس کیا رہے گا؟ برابر رہے گا. اب آپ اس پہ ایک اشکال کرو گے, جب مرد اور عورت کا گروتھ ریشو برابر رہے گا تو 4 شادیاں تو بڑھ گئیں. مرد 4 کریں گے کیسے جب گروتھ ریشو برابر ہوگا؟ دنیا میں اصول یہی ہے کہ مرد اور عورت کا گروتھ ریشو جب اس میں انسان ٹانگ نہ اڑائے نا تو برابر ہی ہوتا ہے. اس کے میں اشکال کا کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ 4 شادیوں کی جو اللہ نے اجازت دی ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی 4 کر لے گا, ایسا پاسبل ہے نہیں. اتنی عورتیں تو اب بھی پیدا نہیں ہو رہی. 4 کی کوشش کرے گا تو بہت کم لوگ ہیں جو 4 میں کامیاب ہوں گے. کچھ 3 کریں گے, کچھ 2 کریں گے, کچھ کو 1 بھی نہیں ملے گی. یہ وہ قوم کے نالائق لوگ ہوں گے جو سٹے باز, کیونکہ مرد اور عورت کا ریشو تو برابر ہے, یعنی اب تو نہیں ہے برابر, اب تو عورتوں کا ریشو بڑھا ہوا ہے. اصولی طور پر تو برابر ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں نکاح کے قابل مردوں کی تعداد کم رہتی ہے اور ڈیتھ ریشو مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس کی تلافی یہی ہے کہ 2-2-3 دن کرو. فی الحال نہیں کرو, خواتین بیان سن رہی ہیں وہ پھر بھاگ جائیں گی, 4 دن بعد اکٹھی ہوتی ہیں, پھر وہ ایک شادی پہ بیان ہوتا ہے, پھر وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو کر لو. اچھا خیر, وہ ایک الگ چیز ہے, اس پہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. لیکن اصولی طور پر دنیا میں جو نظام رہا ہے نا, مرد اور عورت کا ریشو کیا رہا ہے؟ برابر. یہ قدرت چاہتی ہے کہ برابر رہے. یہ اس میں جہاں گڑبڑ ہوگی نا, انسان کو ٹانگ اڑانے کی اجازت دے دی کہ جی آپ نے الٹرا ساؤنڈ سے چیک کرایا لڑکی ہے تو گرا دو, یہ پھر قدرت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح IVF کے ذریعے جینڈر کی سلیکشن کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے. ایک بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے. اگر کسی کے حمل نہیں ٹھہر رہا اور وہ IVF کی طرف جاتے ہیں تو بھائی ڈاکٹر کو آپ بتائیں کہ بھائی یہ اسپم اور ایگ کو ملا دیا جائے, لڑکا ہے لڑکی ہے ہماری قسمت, رینڈملی جو ہوگا وہ دیکھا جائے. 1 لڑکی ہو 2 لڑکی ہو 3 ہو 4 ہو, ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. کیوں؟ نبی کو پتا تھا کچھ کسی کے 3 بیٹیاں ہوں گی, کسی کے 9 ہوں گی, کسی کے 8 ہوں گی, کسی کے 10 ہوں گی, مقابلے میں کسی کے 10-10 بیٹے ہو جائیں گے. میں گلگت میں ایک بندے سے ملا ہوں جس کی 4 شادیوں سے 24 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں, 1 بیٹا بھی نہیں ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کی 4 بیویوں سے 24 بیٹے پیدا ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگوں سے ملا ہوں میں. 22 کا تو میں نے انٹرویو لیا تھا نا, تو ایسے بھی ہیں. تو یہ قدرت کا نظام ہے. تبھی وہ 24 بیٹیوں والا پریشان نہیں تھا کہ میرے لیے رشتے نہیں ہیں, پریشان نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا ہمارے تو اتنے رشتے ہیں کہ کوئی ایک ٹینشن کے ذرا بھی آثار نہیں تھے. وہ کہہ رہا ہماری تو بچیوں کے اتنے رشتے آتے ہیں, ایک بھی نہیں بیٹھے گی. کیوں؟ لڑکے بھی اتنی تعداد میں کیا ہے موجود ہیں.
اب آپ نے فطرت کے کام میں جب ٹانگ اڑا دی تو پھر ٹینشن ہے. جیسے ہم لوگوں نے فیملی پلاننگ کی وجہ سے اڑائی ہوئی ہیں. فیملی پلاننگ میں کیا ہو رہا ہے, جس کے بیٹیاں پیدا ہوں تو وہ تو لڑکے کی لالچ میں نسل بڑھاتا ہے, تو 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں. جس کے لڑکا ہو 2-3 کے بعد نسل روک لیتا ہے. تو اب چونکہ آپ نے اللہ کے کام میں ٹانگ اڑائی ہے, اب یہ گروتھ کا جو بیلنس ہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ڈس بیلنس ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا کہ آپ کی مرضی ہے کہ لڑکا انتخاب کریں یا لڑکی, یہ بالکل غلط فتویٰ ہے, اور فتویٰ کا اہل سے ہی لیا جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتیوں سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی کہ ہم ان سے فتویٰ لیں. غلطی ہو سکتی ہے, لیکن غلطی جب غلطی کے اہل سے ہوتی ہے نا تو گناہ نہیں ملتا, الٹا ثواب ملتا ہے. لیکن جب جو آدمی نااہل ہو, جو فتویٰ دینے کا اہل ہی نہیں ہے, وہ اگر غلطی نہیں بھی کرے گا تو بھی گناہ گار ہوگا, کیونکہ آپ اہل ہی نہیں ہیں. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, علاج میں ڈاکٹر سے غلطی ہو سکتی ہے نا. اب اس بیس پہ ایک قصائی کہے کہ میں بھی علاج کروں گا اور مثالیں دے, فلاں ڈاکٹر نے غلط دوا دے کے بندہ مار دیا تھا تو ڈاکٹروں سے غلطی ہو سکتی ہے, لہذا میں, تو آپ کیا کہیں گے, بھائی ڈاکٹر سے غلطی اگر ہو رہی ہے جان کر کی ہے تو گناہ گار ہے, غلطی سے ہوئی ہے تو کیا ہے, قابل معافی ہے, یہی ہوگا نا. لیکن جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ تو اگر درست بھی ٹیکا لگائے گا نا پھر بھی گورنمنٹ اس کو پکڑے گی کہ بھائی تیرا کام نہیں ہے لوگوں کو پیناڈول کھلانا, علاج کرنا, تو کہاں سے آ گیا. تو کبھی آپ نے دیکھا کوئی کلینک کھول کے MBBS ڈاکٹر بھی نہ ہو اور میڈیکل سائنس کا لیبل لگا کے لوگوں کا علاج کر رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. وہ علاج کرے گا تو پکڑا جائے گا, کیس پوری دنیا میں لا ہے. صرف ایک اسلام ایسا یتیم اور لاوارث ہو گیا ہے کہ پراپر وے میں علم حاصل کیے بغیر ہر پاگل سے پاگل کو اجازت ہے چند ریفرنسز یاد کر لے, یا تو کلینک کھول کے بیٹھ جائے, دارالفتہ کھول کے بیٹھ جائے, یا چینل کھول کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو ہر مسئلے میں ٹانگ اڑا کے گائیڈ کرنا شروع کر دے. یہ صرف اسلام ہی کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی. اور جب ان کو کہا جاتا ہے تم اس کے اہل نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں یہ مدرسے تو منجن بیچ رہے ہیں, مدرسوں کے پاس مت جاؤ فلانے سے, اور جو ہے وہ علم دین کے علم جو ہے نا وہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. تو پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پھر تم بھی اس اسکالر سے کیوں پوچھ رہے ہو, اس کی کون سی اجارہ داری ہے, پھر تم ان سے پوچھتے کیوں ہو, خود پڑھو نا. تو تمہیں بھی تو پڑھنا ہی پڑ رہا ہے نا بیٹھ کے بعد میں, تو بہتر نہیں ہے پراپر وے میں علم حاصل کرو جو علم کا ایک صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے. تو اس لیے یہ اس امت کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے. جو جس طرح کا, میں تو وہاں جاپان میں گیا, انہوں نے بتایا کہ یہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا تو مختلف اسکالر کو سن کے بہت سے تو دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں, بہت سے منکرین حدیث بن جاتے ہیں, کوئی کیا بن جاتا ہے, کیونکہ اتنی کنفیوژن ہے. ادھر چینل کھولیں گے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, ادھر چینل کھولیں گے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, ادھر چینل کھولیں گے وہ قرآن و سنت کی تشریح کچھ اور بتا رہے, پاگل ہو جاتے ہیں. یہ پہلے کیا ہوتا تھا, ادھر مسلمان ہوا بھائی, وہ دیکھتا تھا کہ علماء کا ایک سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور 4 سلسلوں کے علماء, حنفی ہوں گے, شافعی ہوں گے, مالکی ہوں گے یا فقہ حنبلی, کیونکہ مدارس میں یہ 4 فقہی پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں, 5واں اب تک کہیں نہیں پڑھایا جاتا, سمجھ رہے ہیں نا, کوئی سلیبس ہی نہیں ہے اب تک. تو وہ سب سے سنتا تھا بھائی اس کو بھی فالو کر سکتے ہو, اس کو بھی کر سکتے ہو, اس کو بھی اور اس کو بھی, ان میں اختلاف ہے, وہ اجتہادی اختلاف ہے, بڑے آرام سے چلتا تھا. اب چونکہ آپ نے سب کو مجتہد بنا دیا کہ نہیں قرآن و سنت کو فالو, حالانکہ وہ مجتہدین بھی قرآن و سنت ہی کو کروا رہے تھے, نہیں جی ان کو نہیں ماننا, تو کہتا ہے پھر میں اس کو مانوں, وہ الگ کر رہا ہے, وہ اس کو گمراہ کہہ 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 رہا ہے, اور سارے مل کے سب کو گمراہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ منجن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو میں ارادہ ہے میں بھی انشاءاللہ دینی مدارس کا ولاگ بناؤں گا, میں بتاؤں گا دیکھو ملیشیا سے لوگ آ رہے ہیں, امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں, یہ منجن امریکن کو بھی بیوقوف بنا دیا کہ ہم لوگوں نے. تو ارادہ ہے خاندانی قسم کا بھی ولاگ آنے والا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا بھائی دنیا کا بڑا مسئلہ آبادی بڑھا ہوا ہے, 2 نمبر مسئلہ نہیں ہے, دنیا کا مسئلہ آبادی کا گھٹنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے تو پینڈو ہو کے بھی دنیا پہ آپ حکومت کرو گے. ان کے پاس ایک ہی خوبی ہے کہ آبادی ہے ان کے پاس, تو آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اب غریب آدمی کے بچے بھی نہیں ہوں گے نا تو بڑھاپا تو بڑھ گیا, وہاں تو پھر بھی بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں کچھ مل جاتا ہے, یہاں تو بچے ہی تھے اس کا سہارا, وہ بھی اس سے چھین لیے تو نہ گورنمنٹ بوڑھے کو پالے گی, بچے بھی نہیں ہیں تو روڈوں پہ مرے گا بیچارہ وہ جا کے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.